العالمین۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، عزیز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ کئی جمعے سے میں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کی قربانیوں کا ذکر شروع کیا ہے۔ گزشتہ جمعے بات پہنچی تھی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل نبی اللہ گردن اور حلقوں پر چھری رکھی اور اللہ کے نام پر قربان کیا۔ اللہ نے جنت سے تم کو اور پیدا بھیجا اور اللہ نے کہا کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ قرآن کریم جو آج میں نے آیات مبارکہ خطبے میں تلاوت کی ہے، فرمایا قل کہو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا صرف اللہ کے لیے۔ جانور قربان کرتے ہیں، چھری حلقوں پر رکھ کر کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، یہ قربان کیا اللہ کے لیے۔ قرآن کریم نے منع کیا کہ اللہ کے نام کے سوا کسی اور کی قربانی نہ دی جائے۔ منت مراد صرف اللہ سے مانگی جائے۔ بسم اللہ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی اور کہا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو اللہ بڑا ہے۔ اس لیے فرمایا محبوب کہو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری نمازیں، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس لیے کہ لا شریک لہ بذالک، میرے اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، ہمسر کوئی نہیں، برابر کوئی نہیں، بھائی بال کوئی نہیں، تیرے برابر کوئی نہیں، تیرا ساتھی کوئی نہیں، تیرے شریک کوئی نہیں۔ لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میں اللہ کے قرآن کی عظمت پر قربان۔ جمعہ پڑھنے آنے والوں ہے، کاش اللہ کا قرآن سمجھ آتا، دنیا کی ٹیکنالوجی سمجھ آئی، یہ واٹس ایپ ہے، یہ میسنجر ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فیس بک ہے، اس کے چلانے کا یہ طریقہ ہے۔ کاش خدا کا قرآن سمجھ آتا۔ کہا قربانی اللہ کے لیے، نمازیں اللہ کے لیے، جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے۔ ہونا یہ چاہیے تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی، کہا یا اللہ آج ابراہیم کی یاد تازہ کرتا ہوں، ابراہیم اور اسماعیل کے نام پر یہ قربانی دیتا ہوں۔ کہا نہیں نہیں، قربانی صرف اللہ کے لیے۔ وہ وحدہ لا شریک له، کہا مدد اس کے لیے، مراد اس کے لیے، قربانی اس کے لیے، نمازیں اس کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جب قربانی اللہ کے لیے، میدان قربان، بکریوں بکراؤں، ایک قربانی ایک حصہ، بیل کرے گا، گائے کرے گا، اونٹ کرے گا، بھینس قربان کرے گا، 7 حصے۔
جمعے میں آنے والوں بتاؤ تو صحیح قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ جب قربانی اللہ کے لیے، پھر قلندر پہ بکرا کاٹنا کیسے جائز ہو گیا؟ جب قربانی اللہ کے لیے، پھر کسی اور کے نام کی منت مراد ماننا کیسے جائز ہو گیا؟ کہا منت مجھ سے مان، مراد مجھ سے مان، میں جھولیاں بھرنے والا ہوں، سب کچھ عطا کرنے والا ہوں، سارے میرے محتاج ہیں، میں اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس لیے کہا قل ان صلاتی، میں بتاؤ ان صلاتی، میری نمازیں تیرے لیے، قل ان صلاتی ونسکی، قربانی تیرے لیے، ومحیایا، میرا جینا تیرے لیے، ومماتی، میرا مرنا تیرے لیے، للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے تک رات میں دن میں جانور قربان کرو، اللہ نے دیا، قربانی کرو، اللہ اللہ کے محبوب کی رضا حاصل کرو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے، قربانی فرمائی، کئی جانور قربان کیے، سب سے آخر میں ایک اونٹ قربان کیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین نے عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ نے قربانی فرمائی، یہ اونٹ کس کے لیے قربان کیا؟ کہا میرے وہ امتی جنہیں یہ توفیق میسر نہ ہو، آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے جانور قربان کر رہا ہوں۔ جانور ہوا ہو، دیکھنے میں اچھا معلوم ہوتا ہو، سات آدمی مل کر بھی ایک جانور قربان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ بڑے جانور میں 7 حصے، بیل ہے، گائے ہے، بچیا ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، 7 آدمی 7 حصے اللہ نے اگر بات دیا ہے۔ عورت کے پاس ہو یا مرد کے پاس قربانی اس پر واجب ہے۔ اب گھر کے سارے افراد مال رکھتے ہیں لیکن قربانی ایک ہی کرتا ہے، کہا سب کی طرف سے ہے۔ دوستو ایسا نہیں ہے، جسے اللہ نے مال دیا ہے وہ عورت ہے یا مرد، وہ بیٹے ہیں، ان کی طرف سے الگ الگ قربانیاں، الگ الگ قربانی۔ اگر گھر کے 7 افراد ہیں وہ 7 مل کر قربان کر سکتے ہیں، پہلے 7 افراد ہیں وہ سارے مل کر قربان کر سکتے ہیں۔ اور اجتماعی قربانی، یہ جو مدارس دینیہ کی بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ لوگوں کے اجتماعی پیسے جمع کر کے وہ اجتماعی قربانی کرتے ہیں، اس کا حکم یہ ہے کہ جو جانور قربان کیا جائے اس کی تمام چیزوں کو مفت کیا جائے، مہد ہے، پائے ہے، سری ہے، گوشت ہے، کلیجی ہے، ان سب کو مفت کیا جائے اور 7 حصوں میں برابر تقسیم کیا جائے، 7 حصے داروں کو برابر تقسیم کیا جائے۔ اور الحمدللہ مدارس دینیہ میں اس بات کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ جو اور NGOs ہیں، جو دوسری چیزیں ہیں، آپ جگہ جگہ بورڈ لکھ کر دیکھتے ہیں، سیلانی ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، آئیے ہمارے ساتھ قربانی کی ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ شریعت مطہرہ قربانی میں کیا حکم دیتی ہے اور قربان کس طرح کیا جاتا ہے۔ بس ہم اپنے اوپر سے اس بوجھ کو اتارنا چاہتے ہیں کہ ہم کو پیسے جمع کرا دیے،
پیسے جمع کرائے ہیں تو یہ بھی تو آپ کو دل میں دیکھنا ہے کہ وہ قربانی کا طریقہ صحیح ہے یا قربانی کا جانور جو لیا ہے تو جانور صحیح ہے. آپ دیکھیں کہ مدارس دینیہ میں قربانی کا جانور اور ان کے اوپر پتہ ہوتا ہے کہ چوتھا حصہ ہے، یہ پانچواں حصہ ہے، یہ فلاں کا حصہ ہے، یہ فلاں کا حصہ ہے. آدمی جاتا ہے، جانور بھی دیکھ سکتا ہے، تسلی بھی کر سکتا ہے اور اپنے ٹائم پر وہاں جا کر جانور جو قربان ہوتا ہے اسے قربانی کو بھی دیکھ سکتا ہے. لیکن آج جتنا سہل دور اور جتنا عرفات کے میدان میں جب یہ حجاج کرام جمع ہوتے ہیں تو پوری کائنات میں اتنی رحمت والی نگاہ اللہ کہیں نہیں ڈالتے جتنی رحمت والی نگاہ عرفات کے میدان پر ڈالتے. عرفات کے میدان میں جمع ہونے والے ننگے سر ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے اللہ کے حضور میں اعلان کرتے میرے مولا یہاں اس لیے جمع ہوا میرے گناہوں کو معاف کر. اعلان ہوتا ہے جو ہی ذی الحجہ یا عرفہ کا دن مکمل ہوتا ہے جہاں جمع ہونے والوں جو ہی 9 ذی الحجہ ختم ہوتی ہے اعلان ہوتا ہے جاؤ بخش بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. کوئی برحال کوئی جرم نہیں کوئی گناہ نہیں اللہ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. قربان کرنے والا اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے والا جو ہی قربانی کے جانور پر حکم پر چھری پھیرتا اللہ کا قرآن کہتا ہے نہیں ینال اللہ ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. نہ گوشت مجھے پہنچتا ہے نہ کھال مجھے پہنچتی ہے نہ کوئی اور چیز مجھے مطلوب ہے. میں تو تیری محبت دیکھنا چاہتا ہوں. جو ہی جانور قربان کیے ہوئے کا خون لہو زمین پر گرتا اللہ فرماتے ہیں میں نے قربانی کرنے والے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. مطالعہ کیجیے اللہ کے قرآن کا پڑھیے رب کا قرآن جہاں اللہ حکم دیتا نماز کرو پڑھو تلاوت کرو وہی اللہ حکم دیتا. قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو پڑوسی کے ساتھ صلہ رحمی کرو عزیز و اقارب کے ساتھ مخلوق الحال محتاجوں کے ساتھ خیر خواہی کرو ان سے محبت کرو. کہا تم یہ کام کرو گے میں تم سے محبت کروں گا. جمعے میں آنے والوں کاری والوں یونیورسٹی والوں دفتروں والوں کھڑے لگانے والوں مارکیٹ بازاروں میں رہنے والوں میری نمازیں میرے لیے میرے سجدے میرے لیے میری عبادت ذکر و اذکار میرے لیے میری تسبیح تلاوت میرے لیے. توجہ کرو معاشرہ کیسا چاہتا ہے یہ دین و اسلام. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیر نہیں اس شخص کے لیے جو پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. اندازہ لگائیے کہ اسلام اور دین کیسا معاشرہ چاہتا. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو حکم دیا کہ پھل فروٹ اور ان کے چھلکے اپنے دروازے یا سامنے والے دروازے کے باہر نہ پھینکے جائیں. اس کے دل میں خیال آئے گا میرے مولا اسے تم نے اتنا دیا اور میں غریب اور مسکین ہوں. آج میرے بچے ان چیزوں کے کھانے کے لیے پریشان ہیں انہیں میسر نہیں. آپ نہیں دیکھ رہے دنیا دیکھ رہی ہے. وہ فلسطین کے مظلوم مسلمان وہ بلکتے ہوئے بچے وہ معصوم بچے وہ عورتیں وہ بوڑھے عورت اور مرد جن پر تنگ کر دیا گیا ہے زندگی میں جن کی نسل کشی کی جا رہی ہے کہاں ان کو ختم کرے نہ رہے یہ قبضہ بھی خود نے کیا
توجہ ہے، اور پوری دنیا کا کفر مل کر ان کے راستے کو تنگ کرنا چاہتا ہے، ان کی زندگی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ مکے میں ڈھیر کر دیا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ ایک خلیفے سے دو ٹماٹر وہاں پاکستانی 28-30 ہزار روپے کی قیمت۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے سسکتے اور بلکتی انسانیت۔ اگر اللہ کے ہاں ان مظلوم، مجبور اور محکوم مسلمانوں نے شکایت کرتی تو ذرا سوچا ہے کہ میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا۔ سرور کائنات امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ اللہ کے نبی کی زبان سچی ہے نہیں ہے؟ ایک جسم واحد کی طرح اخ المسلم، آنکھ میں درد ہے پورا جسم درد کرتا ہے، ہاتھ میں درد ہے پورا جسم درد کرتا ہے، پاؤں کا ناخن زیادہ کٹ جائے پورا جسم تڑپتا ہے۔ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ محمد سے کہیں سبحان اللہ، اول ولد کہیں سبحان اللہ۔ سب سے پیاری چیز جس سے محبت کرتا ہے میری راہ میں قربان کر، میں اللہ کو دے۔ جمعے میں آنے والوں کھانے اور پینے کا محتاج نہیں، ضرورت نہیں۔ ارشاد فرمایا بھوکے کو کھلائے گا، ننگے کو پہنائے گا، پیاسی کی پیاس ختم کرے گا۔ میں اللہ رحمت کے دروازے کھول دوں گا، اعلان ہوگا میں بھوکا تھا کھلایا کیوں نہیں، پیاسا تھا پلایا کیوں نہیں۔ کہا میرے مولا تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے، تیری وہ ذات ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سبحان اللہ۔ ساری چیزیں تیرے لیے، ان ساری چیزوں سے، کھانے سے پاک، پینے سے پاک۔ کہا جو بھوکا تھا اسے کھلایا، مجھے کھلایا، پیاسا تھا اسے پلایا، مجھے پلایا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ سب سے پیاری چیز میں اللہ کو دو، میں اللہ اس کا بدل ہو جاتا۔ آج وہ مظلوم اور محبوب مسلمان، جرم یہ ہے کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کی حفاظت ہے۔ جرم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مقدس زمین ہے۔ 70,000 توجہ ہے، 70,000 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں بیت المقدس میں۔ 70,000 نبیوں کی، 70,000۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ وہ زمین ارض مقدسہ، جسے رب کہے یہ زمین بڑی مقدس زمین ہے، بتاؤ وہ کیسی زمین ہوگی؟ اس کے رہنے والے آج اس پاداش میں دنیا کفر کا ظلم گزار رہے ہیں کہ یہ مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے۔ کون سی مسجد اقصی؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد حرام اور مسجد اقصی لے گیا رب ہم سے محبوب کو۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج والے رات مسجد اقصی پہنچے، تمام انبیاء علیہ السلام، یہ آپ کے علم میں ہے اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، تمام نبیوں کا نمبر مرتدی ہے۔ کتنی مقدس وہ سرزمین ہوگی، توجہ کرو۔
جہاں امام نبی ہے اور مقتدی بھی انبیاء ہیں. کہو نا سبحان اللہ. آواز سے بولو سبحان اللہ. کتنی مقدس سرزمین ہوتی وہ جہاں ختم نبوت کے تاج والے امام الانبیاء سرور کائنات جن کے لیے کہا محبوب اگر مجھے تجھے بھیجنا مقصود نہ ہوتا میں رب کائنات نہ سجاتا. وہ مسلح پر کھڑے ہیں آدم صفی اللہ, نوح نجی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, یوسف شعیب دانیہ 1,24,000 نبی اور پیغمبر مقتدی ہے. امام الانبیاء امام ہے. وہ کیسی مقدس سرزمین ہوگی جہاں نبی نبیوں کا امام ہے اور مقتدی انبیاء کی جماعت ہے.